أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے رسول بھیجے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے لیکن لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا اور فقر و افلاس اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تکالیف اور مصیبتیں بعض اوقات رب تبارک و تعالی کی رحمت بن جاتی ہیں کہ بندوں کو رب کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور صالحین کے درجات بلند کرتی ہیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں مجموعی طور پر فرمایا گیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے تاکہ ہم انہیں توبہ کا موقع دیتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی اور وہ کسی طرح نصیحت قبول کرنے کی طرف نہ آئے، نہ تو پیش آنے والی مصیبتوں سے اور نہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نصیحتوں سے، تو ہم نے ان پر ہر چیز یعنی صحت، سلامت اور وسعت رزق اور عیش وغیرہ کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس عشرت پر خوش ہو گئے اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنے لگے اور قارون کی طرح تکبر کرنے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور انہیں مبتلائی عذاب کر دیا اور اب وہ ہر بھلائی سے مایوس ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور کفار کا طریقہ ہے، اور اگر شکر کے طور پر ہو تو بہتر اور صالحین کا طریقہ بلکہ حکم الہی ہے، جیسا کہ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تو تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار اور گناہوں کے باوجود دنیاوی راحتیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور اس کا عذاب، اس کا غضب اور عذاب ہے۔ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ گناہ اچھی چیز ہے، ورنہ مجھے یہ نعمت نہ ملتی، اور یہ کفر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کی پسند کے مطابق عطا فرما رہا ہے، تو یہ ان کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب اس پر خوش ہوئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ مایوس ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں وسعت عطا فرمائی اور اسے یہ خوف نہ ہو کہ کہیں اس میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی کوئی خفیہ تدبیر نہ ہو، تو بے شک اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر کمزور ہے۔ اور جس شخص سے اللہ تبارک و تعالی نے وسعت روک لی اور اس نے یہ گمان نہ کیا کہ وسعت روکنے میں اس کے لیے کوئی بھلائی ہوگی، تو بے شک اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر کمزور ہے۔ اسے ان نام نہاد دانشوروں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو کافروں کی ترقی دیکھ کر اسلام سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی معیشت کا رونا روتے ہوئے انہیں کفار کی اندھی تقلید کا درس دیتے ہیں اور اسلامی شرم و حیا اور تجارت کے شرعی قانون کو لات مارنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنے اور اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بجائے گناہوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ چھوڑا گیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے اس پر کہ اس نے دشمنوں کو ہلاک کیا اور ان کی جڑ کاٹ دی۔ اس آیت میں بھی یہ بھی تعظیم ہے کہ لوگ ظالموں کی ہلاکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ابو جہل کے قتل پر حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس دن فرعون ہلاک ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ کے فتح
یمامہ کی فتح اور مسیلمہ کذاب کے مرنے کی خبر ملنے پر سجدہ شکر کیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب خارجیوں کے درمیان ذو شدید یعنی دو پستانوں والے مرد کو مردہ پایا تو سجدہ شکر کیا۔ لہذا مومن کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اور موذی کافر کی موت پر الحمدللہ پڑھیے۔ قل ارأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ تم فرماؤ اے لوگو، بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دل پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ قل ارأیتم، تم فرماؤ اے لوگو، بھلا بتاؤ۔ یہاں توحید باری تبارک و تعالیٰ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دل پر مہر لگا دے اور علم اور معرفت کا تمام نظام درم برم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دے گا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں۔ تو اب توحید پر قوی دلیل قائم ہو گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اتنی قدرت اور اختیار والا نہیں، عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، اور شرک کی بدترین ظلم اور جرم ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں کہ کبھی ہم انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا کر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، کبھی سابقہ امتوں پر آنے والے عذاب یاد دلا کر، اور کبھی اس بات سے ڈراتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں کو بیکار کر دیں، اور کبھی ان کے سامنے اپنی الوہیت، قدرت اور وحدانیت پر دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ قل ارأیتکم، تم فرماؤ بھلا بتاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آنے کی دو قسمیں بیان کی گئیں۔ نمبر ایک، اچانک آنے والا عذاب، یہ وہ عذاب ہے جو پیشگی علامتوں کے بغیر آتا ہے اور اس کے ذریعے کفار کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ نمبر دو، کھلم کھلا آنے والا عذاب، یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے سے پہلے اس کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں تاکہ لوگ اگر اس عذاب سے بچنا چاہیں تو اپنے کفر اور سرکشی سے توبہ کر کے بچ سکتے ہیں، اگر وہ توبہ نہ کریں تو انہیں عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں،
تو جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ان کے مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ کفار ان سے اپنی من مرضی کے معجزات طلب کرتے پھریں، بلکہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو اطاعت پر ثواب کی بشارت اور نافرمانی کرنے پر عذاب کی وعید سنائیں۔ تو جو اپنے کفر کو چھوڑ کر ان پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو ان پر دنیوی یا اخروی عذاب کا کوئی خوف ہے اور نہ وہ ثواب ضائع ہونے کے اندیشے سے غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جو ہمارے رسولوں ان کے سامنے بیان کی تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخروی نجات کے لیے ایمان اور نیک اعمال دونوں ضروری ہیں۔ ایمان لانے کے بعد خود کو نیک اعمال سے بے نیاز سمجھنے والے اور ایمان قبول کیے بغیر اچھے اعمال کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھنے والے دونوں احمقوں کی دنیا کی باسی ہیں۔ البتہ ان دونوں صورتوں میں صاحب ایمان قطعاً بے ایمان سے بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بندہ ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد اچھے اعمال کرتا اور برائیوں سے باز رہتا ہے، نیز امید اور خوف کے درمیان اس طرح متردد رہتا ہے کہ اس کے عمل قبول نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ ہمیشہ نیک عمل نہ کر سکے اور اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید بھی رکھتا ہے کہ وہ اسے مضبوط اور ثابت قول پر ثابت قدم رکھے گا، اس کے دین کو موت کی سختیوں سے بچائے گا، حتیٰ کہ وہ توحید پر دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور باقی کی زندگی اس کے دل کو خواہشات سے محفوظ رکھے گا تاکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ تو ایسا آدمی عقل مند ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ دھوکے میں ہیں، وہ عنقریب عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص سب سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا، اور کچھ وقت کے بعد اس کی خبر تم ضرور جان لو گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھا اور سنا تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جس طرح زمین میں بیج ڈالے اور ہل چلائے بغیر فصل پیدا نہیں ہوتی، اس طرح آخرت میں اجر و ثواب اچھے عمل کے بغیر نہیں ملتا۔ اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ اب ہمیں تیری اس بات کی صداقت معلوم ہو گئی۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، لیکن اس وقت ان کی یہ باتیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی اور نہ ہی انہیں واپس بھیجا جائے گا۔ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، اے حبیب تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرما دو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے
قل تم فرماؤ۔ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دے دیجئے تاکہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، اور ہمارے لیے پہاڑ کو سونا کر دیجئے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیں اور ہمارے مستقبل کی خبر دیجئے کہ کیا کیا پیش آئے گا تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصان سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام کر لیں۔ کبھی کہتے کہ ہمیں قیامت کا وقت بتا دیں کہ کب آئے گی۔ کبھی کہتے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ تمہارا یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور اس کے دعوے کے خلاف دلیل اور حجت بنانا انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال اور دولت کا سوال کرو، اور اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا دعویٰ پورا نہ کروں تو تم رسالت کے منکر ہو جاؤ، اور نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں بہانہ کر سکو، نیز نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ کھانا پینا اور نکاح کرنا قابل اعتراض ہو، تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال کرنا ہی بے محل ہے، اور ایسے سوال کو پورا کرنا بھی مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ تو نبوت و رسالت کا ہے، اور جب اس پر زبردست دلیل اور قوی دلیل اور برہانیں قائم ہو چکی تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر مطالعہ کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا بے محل ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ مذکورہ بالا کلام کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد اب دوبارہ آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسے سنیں اور غور سے سنیں اور غور کریں کہ کیا واقعی آیت میں یہی بیان نہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ اے حبیب تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے، اور یہی نبی کا کام ہے، لہذا میں تمہیں وہی دوں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، اور وہی بتاؤں گا جس کی اجازت ہوگی، اور وہی کروں گا جس کا مجھے حکم ملا ہو۔ اس آیت سے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کس طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں آیتوں میں تعارض کا قابل ہونا پڑے گا اور وہ بالکل باطل ہے۔ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوا، اے نبی فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میرے پاس نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے ان سے ایسا فرمایا، اور وہ خزانے تمام اشیاء کی حقیقت ماہیت کا علم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ملنے کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا، میں نہیں جانتا، یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں، مجھے ما کان و ما یکون کا علم ملا،
یعنی جو کچھ گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کا علم مجھے عطا کیا گیا۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ اسے مراد ہے کہ کیا مومن اور کافر، عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہیں۔